108 سورۃ بقرہ۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، اے مسلمانوں کیا تم چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو جیسا اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ اشیاء کے واقعہ سے قبل ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے سوال کریں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم۔ مومنو، ایسی چیزوں کے بارے میں مت سوال کرو کہ اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں بری لگے، اور اگر تم قرآن کے نزول کے ایام میں ایسی باتیں پوچھو گے تو تم پر ظاہر بھی کر دی جائیں گی، یعنی اگر ان کے نزول کے بعد تم ان کی تفصیل کے بارے میں سوال کرو گے تو اسے تمہارے سامنے بیان کر دیا جائے گا۔ اسی طرح کسی چیز کے واقعہ پذیر ہونے سے پہلے بھی اس کے بارے میں سوال نہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارے سوال کی وجہ سے اسے تمہارے لیے حرام قرار دے دیا جائے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، مسلمانوں میں سب سے بڑا جرم اس شخص کا ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا جو حرام نہ تھی مگر اس کے سوال کرنے کی وجہ سے حرام ہوتی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7289۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایسے شخص کے بارے میں سوال کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایسے آدمی کے بارے میں سوال کیا گیا جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی دوسرے آدمی کو پاتا ہے، اگر وہ بات کرے تو ایک بہت بڑے مسئلے کے بارے میں بات کرتا ہے، اور اگر وہ خاموشی اختیار کرے تو اس طرح کے بڑے مسئلے پہ خاموش رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو انتہائی ناپسند فرمایا، پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا حکم نازل فرمایا۔ یہ انشاءاللہ جب ہم وہاں پہنچیں گے، سورۃ نور ہے، وہاں پہ ہم اس پہ تفصیل سے بات کریں گے۔ صحیحین میں مغیرہ بن شعبہ کی حدیث میں بھی اسی سے ملتے جلتے الفاظ ملتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول گفتگو، کثرت سوال اور مال کے ضائع کرنے سے منع فرمایا۔ اضاعت مال کہا جاتا ہے اس کو۔ تو کثرت سوال ناپسندیدہ چیز ہے، اور بے معنی گفتگو، بے مقصد گفتگو، اور یہ تینوں چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے بھی دور کی ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے اختلاف ہی نے تباہ و برباد کر دیا تھا، لہٰذا جب میں تمہیں کوئی حکم دوں تو جتنی طاقت ہے اس کی اطاعت کرو، اور جب کسی چیز سے منع کرو تو اس سے مکمل اجتناب کرو۔ یہ آپ نے اس وقت فرمایا، یعنی آپ اس کا شان نزول سمجھ لیں یا سبب نزول، جب آپ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا، تو ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا حج ہر سال فرض ہے؟ اس نے 3 بار یہی سوال پوچھا، آپ خاموش رہے، اور پھر فرمایا نہیں، اور اگر میں کہہ دیتا ہاں تو حج ہر سال واجب ہو جاتا، اور اگر واجب ہو جاتا تو تمہیں ہر سال کرنے کی استطاعت نہ ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو جب تک کہ میں تمہیں چھوڑے رکھوں، اور آخر تک جیسے میں نے ابھی آپ کو حدیث سنائی، یہ حدیث آپ نے فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی لیے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں سوال کریں، اس لیے ہماری خواہش ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آدمی آئے اور آپ سے پوچھے اور ہم سنیں۔
اب جو اتنی زیادہ تعمید باندھی اور جو اتنی احادیث بتائی گئی، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی اہل علم کی مجلس میں بیٹھے اور جب وہ درس دے رہا ہو، کلاس لے رہا ہو، کسی آیت کی تفسیر کر رہا ہو، تو خاموشی سے سنیں، اور جو سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ سوال آپ اپنے پاس لکھتے چلے جائیں اور آخر میں پھر آپ وہ سوال کریں۔ دوسری بات، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ وہی سوال کریں جو اس سے ریلیٹڈ ہو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے سود کے مسائل اور آپ سوال کر دیتی ہیں شرعی پردے کا، یا آپ کو بتایا جا رہا ہوتا ہے نماز کے مسائل اور آپ پوچھ لیں بیچ میں حج کا مسئلہ، تو وہ ایک جو ترتیب چل رہی ہوتی ہے وہ فوراً اس کا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے، اور بعض لوگ بالکل ہی لا یعنی سوال، یعنی تو نہیں کہوں گی، اس سے بالکل ہٹ کے سوال کر دیتے ہیں، مثلا جادو کے بارے میں، اب اس کی اتنی لمبی تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ بہت سی چیزیں اس میں پتہ چلتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ پتہ چلتی ہے انبیاء کے حوالے سے، اور اس نبیوں کے بعد ان کے وہ تمام اہل علم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم وراثت میں اہل علم ہی چھوڑتے ہیں، یعنی ہمارے جو وارث ہیں وہ اہل علم ہیں۔ تو کوئی اہل علم جب بات کر رہا ہے تو وہی غور سے سنے، اتنا ہی غور سے سنے، اور جو وہ بتا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ جب نیکسٹ کلاس ہو رہی ہوتی ہے تو اگلی آیت آ جاتی ہے یا اگلی حدیث آ جاتی ہے، تو پھر آپ اس سے ریلیٹڈ سوال کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ سوال تفسیر کچھ ہو رہی ہے اور سوال آپ کچھ کر رہے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ کچھ سوال ہوتے ہیں پوچھنے کے لیے، ٹھیک ہے، جاننے کے لیے، اور کچھ سوال ہوتے ہیں ٹالنے کے لیے، کہ ہم ان کے درس کے مقابلے میں اس طرح کا سوال کر دیں کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ جیسے اکثر لوگ کوئی بات کر رہے ہوں سود کی، تو پھر ساتھ ہی کہہ دیتے ہیں جی آپ کو کیا پتا فلاں بیوہ ہے، اور اگر اس کا نہ سود کھائے نہ وہ رکھے تو کنگال ہو جائے، اور اگر وہ کسی کو دے دے کاروبار کے لیے تو لے کے بھاگ جاتا ہے، آپ کو کیا پتا۔ یعنی وہ اس طرح کے سوال کھڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ سود تو ایک طرف رہ جاتا ہے اور سب کے ذہنوں میں آ جاتا ہے کہ یہ جس پہ تو عمل کرنا بالکل مشکل ہے، ناممکن ہے۔ اسی طرح پردے کی بات ہو رہی ہو، شرعی پردے کی، تو ساتھ ہی اپنے مسائل لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شوہر نہیں مانتا، اور اگر ہم نے کر دیا تو شوہر ہمیں ڈیورس دے دے گا۔ وہ اتنے کوسچنز عجیب سے شروع کر دیتے ہیں کہ جو پک کر رہا ہوتا ہے، جو نیت کر رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن سے بھی وہ ساری چیزیں نکال دی جاتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ پہلی تو بات ہے کہ خاموشی سے پڑھیں، سنیں، سیکھیں، سمجھیں، اور پھر اس کے بعد بھی اگر اس آیت کی، اس تفسیر کی، اس حدیث کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ نہیں آ رہی تو اس کے بارے میں سوال کر کے اپنے آپ کو کلیئر کریں۔ اور ایک سوال ہوتا ہے نعوذ باللہ نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو یہ بتانے کے لیے کہ تم سے زیادہ ہمیں آتا ہے، اور آگے سے اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم تم سے زیادہ اہل علم ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اس چیز کو پسند نہیں کیا گیا۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی چیز کہ سوال خوب غور و فکر کے بعد کرو، سوال کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچو، پھر یوں ہی بلا سوچے سمجھے پے در پے سوالات نہ کرتے جاؤ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پرومیننٹ ہونے کے لیے، نظروں میں آنے کے لیے، آگے بڑھ بڑھ کے بولنے کے لیے بھی یوں کرتے ہیں۔ پھر جو کچھ کہا جاتا ہے اس پہ عمل کرنے کی طرف توجہ دیں۔ جو ابھی سمجھ نہیں آیا اگلی آیت میں آ جائے گا، اگلے رکوع میں آ جائے گا، اگلے سپارے میں آ جائے گا، اگلی صورت میں آ جائے گا۔ تو جو کچھ کہا جاتا ہے اس پہ توجہ سے عمل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی جو بھی بات آپ کو سمجھ آتی ہے اس میں بلا تعامل اتباع کریں اس کی، اور حجت بازی نہ کریں۔ کیوں؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، اب اس کو کفر کے ساتھ کیوں کہا گیا کہ جس نے تبدیل کر دیا کفر کو ایمان کے بدلے، یعنی سواء السبیل فقد ضل سواء السبیل، یعنی جو آدمی خواہ خواہ نکتہ چینیاں کرتا ہے، نکتہ چینیوں میں الجھتا ہے، تو وہ
رائے راست سے بھٹک جاتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو یتبدل الکفر یعنی خوشحالی کو شدت میں بدل دیتا ہے، اور پھر ایک استاد کو بھی ذہنی تکلیف دیتا ہے، جس کی وجہ سے بھی رحمتوں سے، دعاؤں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور ساری مجلس میں اگر اس طرح کی کوئی کریٹ ہو جائے سچویشن تو سب کو اریٹیٹ کرتا ہے، سب کے لیے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے اس چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے اور اتنا ہی پوچھا جائے یا اتنا ہی سمجھا جائے جتنا کہ اس وقت پڑھا جا رہا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ ہم نے حدیث پڑھی کہ حج کے بارے میں، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا تم بھی اپنے ایسے ہی رسول کو تنگ کرو گے جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ پیچھے یاد رکھ رہے ہوں، الحمدللہ آپ کو یاد ہوگا، تو کیا تھا، جب گائے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا تو کوئی پیسیو سوال، کیسی ہو، کیسا اس کا رنگ ہو، ہر معاملے میں وہ اسی قسم کے کوسچنز کرتے تھے۔ اور سبت کا واقعہ ہوا ہفتے کے دن کا، تو وہ ہیلے بنانے لگے، حجتیں بنانے لگے۔ تو بعض سوال کیا ہوتے ہیں حجت کے لیے، ٹالنے کے لیے، تاکہ ہمیں اس پہ عمل نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جس طرح قرآن کی بات کو سنیں، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سنیں، اسی طرح ہم اس پہ فوراً عمل کریں، ورنہ ادروائز وَمَن يَتَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ یعنی جو شخص ایمان کے بدلے کفر کو خرید لے تو وہ رائے راستے بھٹک گیا، جہالت و ضلالت کے راستے پہ چلا گیا۔ کیونکہ بعض دفعہ دیکھیں انسان کو اگر روکا جائے کہ اس وقت یہ کوسچن نہ کریں، مائنڈ کر جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور محفل سے نکل جاتے ہیں، آئندہ محفل میں نہ آنے کی قسم کھا لیتے ہیں، اور دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ ہمارے مسائل تو کلیئر ہوتے نہیں اور وہ اپنی ہی سنائی جا رہے ہوتے ہیں، تو مت جاؤ۔ تو پھر راستہ بدل گیا نا۔ اور جن لوگوں نے حضرت انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، اتباع اور اطاعت کے بجائے ان کی مخالفت، تکذیب اور محض تنگ کرنے کی غرض سے بلا ضرورت سوالات پوچھنے کی روش اختیار کی، ان کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کا حال یہی ہوتا ہے جیسے ابراہیم، سورۃ ابراہیم میں ہم پڑھیں گے کہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے احسان ایمان کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتارا، یعنی جہنم میں، جس میں وہ داخل ہوں گے اور بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ابو العالیہ بیان کرتے ہیں وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ کے معنی یہ ہے کہ جس شخص نے خوشحالی کو چھوڑ کر تنگ دستی کو لے لیا تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ تو انشاءاللہ جب آپ قرآن سیکھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں، تو دل تو یہی چاہتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سب سمجھ آ جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ کو شدید پیاس لگی ہے اور آپ کے سامنے آپ کہتے ہیں مجھے پانی کا یا شربت کا جگ بھر کے لا کے دو، تو پورا جگ رکھتے ہیں اور گلاس رکھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی ٹائم پہ پورا جگ منہ سے لگا کے پی لیں، کیونکہ اس کا آپ پتہ ہے آپ کو نقصان کیا ہوگا۔ اسی طرح شدید بھوک لگی ہے اور بریانی کی پوری دیگ آپ کے سامنے ہے، پورا ٹرے آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی کھانا ہے۔ اسی طرح قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی آرام سے، تسلی سے، سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ اس پہ ابھی عمل کریں، نہ کہ ابھی جو سنا نہیں، پڑھا نہیں، سیکھا نہیں اس کے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں پتہ تو تھوڑا بہت سب ہوتا ہے، لیکن ابھی ہم بالکل شروع میں منافقین کے بارے میں پڑھ رہے ہیں اور آپ جا کے سورۃ نور کی پردے کی آیات پوچھنے لگ جائیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ اور میں اس حوالے سے جہاں تک میری آواز جاتی ہے، میں خاص ریکویسٹ کروں گی کہ ہوتا یہ ہے کہ واٹس ایپ گروپ میں ہم اپنا لیسن سینڈ کر رہے ہیں یا ہم ترتیب واز چل رہے ہیں اور ہمیں فوراً اٹھ کے کہا جاتا ہے کہ ہمیں فلاں سورت کی فلاں آیت چاہیے اور تفسیر کے ساتھ، ہم سے کسی نے مانگی ہے ہمیں ابھی دے دیں، ہمیں فلاں حدیث چاہیے، اس کا ریفرنس چاہیے، ہمیں ابھی ڈھونڈ کے دے دیں، ہم سے کسی نے مانگی ہے، ہم سے فلاں چیز کا حوالہ، ہم سے فلاں کا۔ تو میں کئی دفعہ اکیلے سوچتی ہوں کہ انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہم لوگ بیزی بھی ہیں، ہم لوگوں نے جو لیسن سینڈ کرنا ہے اس کی تیاری کرنی ہے، پہلے اس کو خود سمجھنا ہے کہ کوئی غلط ہمارے منہ سے نہ نکل جائے، اور پھر اس کی ریکارڈنگ کرنی ہے، پھر ہم نے گروپوں میں سینڈ کرنی ہے، پھر ہم نے سننا ہے ایک ایک لفظ، اور سننے میں ہم بے احتیاطی نہ کر دیں، اور بیچ میں یقین کریں، میں غلوف سے بات نہیں کر رہی، روزانہ 8-10 اس قسم کے کوسچن ہوتے ہیں،
کوئی کہتا ہے ہمیں سورۃ رحمان کی تلاوت سینڈ کر دے، کوئی کہتا ہے سورہ یاسین کی تلاوت سینڈ کر دے۔ گوگل پہ سب مل جاتا ہے، پلے اسٹور میں سب کچھ ہے، یوٹیوب میں سب کچھ آپ کو مل جاتا ہے، قرآن آپ کے پاس ہے۔ لیکن پھر ایک اور سوال بھی آتا ہے، وہ جی آپ نے اس وقت اس معاملے کے بارے میں پوسٹیں ڈالی تھی جو بہت بہترین تھی، ہم نے ڈیلیٹ کر دی، ہمیں دوبارہ سینڈ کر دی۔ تو ہمیں پھر سارے کام روک کے وہ چیزیں ڈھونڈ کے سینڈ کرنی ہوتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے صبح کے اذکار کا PDF سینڈ کر دیں، کوئی کہتا ہے شام کے اذکار کا PDF سینڈ کر دیں۔ یہ تو پھر ایک الگ شعبہ ہونا چاہیے جس میں ہماری ایک دو دوستیں بیٹھی رہیں اور آپ کے کوسچنس کے آنسر دیتی رہیں۔ لیکن جو کام کر رہا ہوتا ہے اس کو اس طرح کے نہیں الجھاتے، کچھ محنت خود بھی کر لیتے ہیں۔ دوبارہ اپنے استاد سے، ہم تو کسی کے پیروں کی خاک نہیں، میں ان استادوں کی بات کر رہی ہوں جو واقعی استاد کہلانے کے قابل ہیں، ان سے وقت سے پہلے سوال نہ کریں، اور ویسے بھی بات کی طوالت کے لیے، اس کو لمبا کرنے کے لیے بلا وجہ باتیں نہ کریں، اور ہمیشہ تسلی سے بات سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور یا جب بات کمپلیٹ ہو جائے اور کہا جائے کہ جی اس کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوسچنز ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ پہ سینڈ کر سکتے ہیں، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن بیچ میں انٹرپٹ کر کے، بیچ میں جو پڑھا رہا ہو اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے، کیونکہ جب وہ آگے سے جواب آتا ہے کہ ابھی ہم آپ کے سوال کا جواب نہیں دیں گے تو ناراضگی ہو جاتی ہے اور اٹھ کے انسان چلا جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، انسلٹ فیل کرتا ہے مجمع میں۔ اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایمان کے بدلے میں کفر لے لیں اور سیدھے راستے پہ چلتے چلتے آپ خدا نخواستہ الٹے راستے پہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔